آج ہم جاننے والے ہیں دنیا کے ایک ایسے لعنتی شخص کے بارے میں جس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام مخلوقات کی لعنت ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑے ظالموں میں سے ایک یزید کی موت کا واقعہ کی جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو اس کے بعد یزید کا کیا انجام ہوا اور یزید کی موت کیسے ہوئی اور کس طرح سے اس کے لیے ظلموں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ہی مل گئی۔ محترم عزیز دوستو، جب یزید ظالم نے نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا، اور جب وہ ملعون یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم کی وجہ سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کر لیں گے اور میرے سامنے جھکیں گے اور مجھے اپنا بادشاہ مانیں گے، اور وہ ظالم یہی سوچتا تھا کہ کوئی بھی امام حسین کے بعد میرے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب یزید کی فوج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کی بیٹیوں کو قید کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزارنے لگا، تو رسول اللہ کے خاندان کی بیٹیاں اور حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سن سن کر لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے، اور پھر یزید ظالم کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی اب یہی سوچنے اور بولنے لگا کہ اسلام اللہ و تبارک تعالیٰ کا دین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ خاندان جس پر یزید بدبخت نے ظلم کیا، یہ خاندان اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب خاندان ہے، اور جس نے اس خاندان کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے برا کام ہے۔ اور پھر اسی طرح سے مدینے والوں نے یزید کی بیعت کرنے سے پوری طرح سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یزید ظالم نے ایک اور شرمناک کام کیا، اس نے مدینہ شریف پر حملہ کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 دن تک یزید ظالم کی فوج نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر بے حرمتی کرواتا رہا، اور کچھ وقت بعد مکہ شریف سے یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ اس کے بعد اس ظالم شخص نے خانہ کعبہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ محترم عزیز دوستو، تاریخ میں اس واقعے کو واقعہ ہیرا کے نام سے بھی آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید بدبخت سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن یہ ظالم یزید جس کو بھی اپنے خلاف دیکھتا اس کا سر قلم کروا دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے، اور جب وہ انصاف کرتا ہے تب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان پر ظلم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یزید کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا، یزید کو ایک ایسی بیماری ہو گئی جس سے اس کی آنتیں جلنے لگی۔ وہاں کے سارے بڑے بڑے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ یزید کا پیٹ اندر سے اپنے آپ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، پیٹ اندر ہی اندر سڑ رہا ہے، اور اس بیماری میں یزید کو اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ یہ بدبخت پانی کے لیے تڑپتا تھا، لیکن جب اسے پانی پلایا جاتا تو یہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا، اور اس کے بعد وہ ظالم اپنا سر پیٹتا رہتا، اور اس کے محل کے لوگ کہتے تھے کیا فائدہ ایسی بادشاہی حاصل کر کے جو ایک بوند پانی کو بھی ترستا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنی اس بیماری کی حالت میں اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور اپنے بیٹے معاویہ سے کہنے لگا، بیٹا یہ بیماری میری جان لے کر ہی چھوڑے گی، اے میرے بیٹے میرے بعد تم کو ہی بادشاہ بننا ہے، تم ہی اس تخت کے مالک بنو گے۔ جس کے بعد یزید کے بیٹے نے اپنی نظروں کو اٹھا کر کہا، اس تخت پر تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون لگا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جیسے دنیا تم پر لعنت کر رہی ہے ویسے ہی مجھ پر بھی کرے؟ ہرگز نہیں، نواسہ رسول کے خون سے آلودہ یہ تخت، ایسے تخت اور بادشاہی پر میں لعنت کرتا ہوں۔ یزید اب حیرت سے اپنی ہی اولاد کو دیکھ رہا تھا، اور یزید کے محل کے لوگ اب افسوس کر رہے تھے۔ دوستو آپ کو بتا دوں، اس سمے جب یزید کو یہ بیماری ہوئی تو یزید کے سامنے بڑے سے بڑے نشے کی چیز لائی جاتی تھی تاکہ یزید پوری طرح سے نشے میں رہے اور اس کو یہ درد کسی بھی طرح محسوس نہ ہو، اور وہ پیاس کی وجہ سے تڑپے نہیں۔ ایسے ہی نشے کی حالت میں ایک دن یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ تبھی لوگوں نے سمجھایا اور اس سے کہا کہ شاید وہ جنگل کی طرف نکل گیا ہوگا۔
यजीद ने कहा, हम अभी जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे। जैसे ही वो अपने बंदर को ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर बाहर निकला तो घोड़े ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पैर घोड़े की रकाब में फंस गया और उसके बाद घोड़ा दौड़ने लगा और यजीद जमीन पर गिरते गिरते जमीन पर तड़पता रहा और वो घोड़ा उसे काफी दूर घसीटते हुए दौड़ाता रहा। तभी अचानक उसका सर एक पत्थर से टकरा गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो घोड़ा रुका नहीं, यहाँ तक यजीद मलाऊन का पूरा जिस्म जख्मी हो गया। और जब वो घोड़ा रुका तो यजीद की फौज ने देखा कि यजीद की मौत हो चुकी है। उसकी फौज ने यजीद की लाश को देखा तो फौज खुद कहने लगी, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल की यही सजा है। इस तरह यजीद की मौत हुई, जिसे दुनिया में तो सजा मिली ही और आखिरत में भी मिलेगी। इसी के बारे में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि कुफ्र की हुकूमत तो कायम हो सकती है, लेकिन जुल्म की हुकूमत हरगिज नहीं चल सकती। मोहतरम अजीज दोस्तों, यजीद आज पूरी दुनिया के लिए सबक बन गया कि इस जमीन पर अगर कोई भी शख्स जुल्म करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसका नामो निशान इस दुनिया से खत्म कर देगा और आने वाली नस्लों के लिए उसे सबक बना देगा कि लोगों को ये मालूम हो जाए कि जुल्म करके कुछ दिन के चैन और सुकून का अंजाम क्या होगा। जिस तरह यजीद मलाऊन ने सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म किया और उस खानदान पर जुल्म किया जो अल्लाह ताला का सबसे महबूब खानदान था और उन पर ज्यादती की, तो अल्लाह ताला ने उस जालिम को पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। दोस्तों, अगर आप करबला का पूरा वाकया देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। यजीद जालिम ने जुल्म की इंतहा को पार कर दिया था। करबला के मैदान में प्यारे नबी के खानदान पर बहुत जुल्म ज्यादती किया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला उसे आखिर तक हक और सच की राह दिखाते रहे। अगर इमाम हुसैन सिर्फ अल्लाह की बारगाह में उस जालिम के लिए दुआ कर देते तो वो जालिम और उसकी फौज वहीं खाक में मिल जाती। इमाम हुसैन की शान तो बहुत अजमत और फजीलत वाली है। इमाम हुसैन की शहादत पर दुनिया के लिए एक सबक है कि कभी भी जुल्म के आगे ना झुकना, हमेशा सच और हक के साथ खड़े रहना।